بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض اتارنے کا بہترین اور لاجواب وظیفہ ہے، اور کمال اس کا یہ ہے کہ فوراً آپ کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن سے ہی رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، روحانی طاقتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے میرے رستے کھلنا شروع ہو گئے۔ بڑی بات نہیں کرتے، بس اتنا ہے کہ یہ عمل کے بارے میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں۔ جب بھی میں نے یہ زندگی میں عمل دیا ہے، جب بھی دیا ہے، میں نے یہ بات کی ہے کہ یقین کامل کے بغیر بھی اگر کوئی اس عمل کو کرے، کیونکہ یقین تو عملیات کی دنیا کے اندر بہت بنیادی چیز ہے، لیکن اس وظیفے کا، اس عمل کا یہ کمال ہے کہ بغیر یقین کے بھی جو کرتا ہے اس کو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ بندے کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یار بہت سارے وظائف کر چکے ہیں، چلو چھوڑو، چلو اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں آپ اس نیت سے بھی کر لیں، جیسے بھی آپ وعدہ کریں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کہاں سے ہمارا وظیفہ کر رہے ہیں اور کون سے شہر سے، تو یہ کمنٹ میں آپ ضرور بتا دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ وعدہ کریں کہ جب آپ کامیاب ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ خوشیاں شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے، تو اسی بات کی مجھے خوشی ہے، اور خاندانی لوگ حق رکھتے نہیں ہیں۔ تو میں اب عملیات کی دنیا کے اندر جو خاص چیز ہے وہ ہوتی ہے احتیاطی تدابیر، جو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں عملیات میں ناکام ہونے کی۔ دیکھیں، آپ کو کچھ شرائط کو ماننا پڑے گا جو میں رکھوں گا، اور ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 بیری کے پتے آپ لیں گے۔ بیری کے پتے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ پھر جو ہے وہ غسل کر لیں، سادہ غسل کر لیں۔ اگر ہے تو 7 بیری کے پتے جو ہیں وہ پانی پہ ابائل کر لیں، اور وہ پانی جو ہے وہ آپ نہانے والے پانی میں ڈالیں، اور وہ اس پانی سے آپ جو ہے غسل کریں، اور مغرب یا عشاء کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں غسل کے بعد۔ اور صدقہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے دینا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی غریب کو 5-10 روپے دیتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ مالک کو مولا، میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، تو یا اللہ میری ضروریات کو بھی پورا فرما دے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ دیتے ہیں کسی کو کھانے کے لیے، غریب کو، یا کسی مدرسے میں، خانقاہ میں، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بے زبان جانور کو گھر سے باہر ڈالتے ہیں تو آپ بولیں گے صدقہ دافع بلا، یعنی کہ میرے اوپر جو بلائیں ہیں میں ان کا صدقہ پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیونکہ خواتین اور مرد سبھی کو اجازت ہے، تو لہٰذا صدقہ آپ نے دینا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دینا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ ایک گندم کا دانہ صدقہ کر دیں، لیکن آپ نے جو ہے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ 1 روپے کا 10واں حصہ بھی کر دیں آپ، تو پھر بھی آپ نے جو ہے گھر سے 1 چینی کا دانہ آپ اٹھا کے صدقہ کر دیں، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس عمل کو کرتے وقت جو ہے کچا پیاز وہ استعمال نہیں کرنا، کچا جو ہے ادرک جو ہوتا ہے، تھوم ہوتا ہے، وہ استعمال نہیں کرنا، لہسن ادرک وغیرہ بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی عملیات کی دنیا کے اندر، میں یہ بار بار ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس کا احتیاط کیا کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اور بیف جو ہے وہ اگر جادو ہے آپ کے اوپر، کنفرم ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ بیف بند کر دیں۔ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نارملی آپ بیف اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ عمل آپ کرتے وقت جسم پر وزن آنا، دماغی جکڑن محسوس ہونا، یا عمل آپ کر رہے ہیں تو کوئی رکاوٹ آنا، یا پھر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اجازت کی یہی طاقت ہوتی ہے کہ بار بار باسیاں آنا، نیند آنا، اس طرح ہونا، ٹھیک ہے؟ جسم ٹوٹنا، یہ سمجھ جائیں کہ آپ کو واقعی کامل اجازت ہے۔ یہ عمل میں جو ہے خاصیت ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے حقیقی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اجازت تو ہے، لیکن اس کے 2 طریقے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا نقصان نہ ہونا اجازت ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اجازت تو نہیں ہے۔ چیزوں نے اس عمل کی روحانی طاقت کو سمجھا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے پیچھے اجازت جو ہے وہ، یہ راز کی بات ہے۔ بہرحال میں نے اشارہ کر دیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اب کیونکہ عمل بتانا ہے تو آپ کہیں گے پیر صاحب آپ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، تو مجھے بھی آپ کی طرف سے ہوتا ہے بھی 8-10 منٹ میں چیزوں کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ قرض سے پریشان افراد اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب طریقہ کار اس کا سماعت فرما لیجیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے
آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ سینے پہ دم کرتے وقت بولیں گے کہ میں اپنا فلاں بن فلاں یا فلاں بنتے فلاں جو ہے، میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لیں گے، اور میں اپنا حفاظتی حصار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ، سر پہ مساج کر لیں، سینے پہ، یعنی کہ اس طریقے سے اس طرح پھر آپ جو ہے آپ دم کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس عمل کو شروع کر لیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے 21 مرتبہ، 21 ٹائم۔ 21 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو آپ جو ہے 101 مرتبہ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ پھر آپ مکمل کر لیں گے سورہ مبارکہ کو۔ 101 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر جو ایک آیہ مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں ہر چیز کو بڑی تسلی سے، تشفی سے سمجھاؤں گا، اور جن لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا آثار یا ہمیں عمل میں کیا ہو جائے گا، وظیفے میں ہمارا پرسارے حال کوئی نہیں، پیر صاحب آپ تو ویڈیو بتا کے وظیفہ چلے جاتے ہیں، آپ تو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ بسلسلہ طریقت جڑے نہیں ہیں، جڑ جائیں تو آپ کو ہماری جو ہے کافی ساری محنت پھر نظر آئے گی۔ اسی چینل پر ہم جو ہے لائیو آتے ہیں اور اپنے ویورز کا جو ہمارے وظائف کرتے ہیں ان کا خود حفاظتی اثار کرتے ہیں، جیسا کہ اسلامی مہینے کا شوال چل رہا ہے، زکوٰۃ چل رہا ہے، ذوالحج چل رہا ہے، ذی الحج چل رہا ہے، اس کے بعد محرم چل رہا ہے، پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا، آخری عشرے کا، یہ جو ہے زوال کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی عملیات کے دنیا کے اندر خاص دن ہوتے ہیں ان کے ہیکل لگاتے ہیں، ہیکل سلیمانی، ہیکل کہتے ہیں قلعے کو، حفاظتی اثار، جیسے کوئی بنکر میں چلا جاتا ہے شیلٹر میں جسمانی حفاظت کے لیے، اسی طرح یہ روحانی حفاظتی اثار ہوتا ہے، جیسے آپ کا جسم کا، آپ کی روح کا، آپ کے حمزات کا، آپ کے عملیات کا، آپ کی پڑھائیوں کا، آپ کی روحانی طاقتوں کا، تو اثار لگاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے آپ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کہاں سے وہ ہمارا وظیفہ کر رہے ہیں؟ تو کمنٹ میں آپ بتائیں نا جی اپنا نام اور کہاں سے ہیں آپ، اپنے شہر کا نام، تو اس طرح جو ہے وہ انشاءاللہ پھر زیادہ روحانی نسبت آپ کو انشاءاللہ وہ لگا بھی دیں گے۔ تو بہرحال جو ہے آپ جو ہے اس کا حفاظتی اثار بھی کر سکتے ہیں، اور خود بھی اور ہمارے لائیو میں آ کر بھی آپ حفاظتی اور علاج بھی کروانا چاہتے ہیں، یا ریگولر روٹین میں آپ روزانہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا پرسنل میں حفاظتی اثار یا علاج کریں، تو نمبر ہوتا ہے موجود اسکرین پہ، تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کال نہیں کرنی، بس واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تو بہرحال جو ہے یہ سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہاں اس عمل کی اجازت ہے سبھی کو، صرف آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ میں دعائیہ کلمات کا کمنٹ یا سبحان اللہ کا کمنٹ کر دینا ہے، تو آپ کو اجازت ہے۔ اور خاص طور پہ ایک شرط میں ضرور رکھتا ہوں کہ آپ جب اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو آپ نے ہماری کسی نہ کسی ویڈیو کے نیچے آ کے جو ہے دعائیہ کلمات کا کمنٹ ضرور دینا ہے، یہ آپ وعدہ کر کے جائیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کس کس نے وعدہ کیا ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اچھا، یا معطی، یہ عمل آپ نے کر لیا، یعنی کہ آپ نے جو ترتیب بتائی ہے ساری ترتیب فاتحہ تک آپ نے یاد ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے یا معطی، یا زبر الف یا، میم پیش عین تازیتی، یا معطی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے یا شکور، یا زبر الف یا شکور، شین زبر شا، کا پیشوے کو، کا پیشوا کو، را پیشرو، یا شکور، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یا شکور، یا معطی، یا شکور، یہ آپ نے جو ہے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے یا معطی یا شکور یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا دکان پہ کسٹمر نہیں آ رہے، کوئی ڈیل رک گئی ہے، کوئی بھی کام ہے، پیسے کے لین دین کے معاملات ہیں، آپ نے یا معطی یا شکور کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ جتنے دن چاہیں، اس میں کوئی، جب میں دنوں کا نہیں بتاتا نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیر حاصل عمل ہے، یعنی کہ جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملتی رہیں گی، دن بہ دن کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ تو بہرحال 11 دن کا تو خاص ہے، آپ لازمی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام۔